روئی ہے. قطن کا معنی القطن یأتی من شجرۃ صغیرۃ خضراء. شجرہ کی جمع شجرات درخت، صغیرہ کا معنی چھوٹے، اور اخضروں کی مؤنث ہے خضراء. یہ صفت مشبہ ہے. افعلوں کے وزن پر جو کلمہ ہوتا ہے اور اس میں رنگ کا یا عیب کا معنی ہو تو صفت مشبہ کہلاتا ہے. کیا کہلاتا ہے؟ تو اخضروں کا مؤنث کیا ہے؟ خضراء. ہرا، روئی ایک چھوٹے ہرے درخت سے حاصل ہوتی ہے. چھوٹے ہرے روئی کا ایک درخت ہوتا ہے، بہت بڑا نہیں ہوتا ہے، سمجھ رہے ہیں؟ قد آدم یا اس سے بڑا ہوتا ہے، چھوٹے ہرے درخت سے حاصل ہوتا ہے. تزرع فی اواخر الشتاء. تزرع یہ تفعلوں کے وزن پر پہلے مضارع مجهول ہے. اس کی کاشت کی جاتی ہے موسم سرما. شتاء کا معنی وہی جا رہا، سرما، موسم سرما کے آخر میں، جاڑے کے آخر میں اس کو بویا جاتا ہے. گرمی میں اس کو کاٹتے ہیں. موسم سرما کے آخر میں اسے بویا جاتا ہے، اس کی کاشت کی جاتی ہے. کس سے؟ من بذر صغیر اسودا. موسم سرما کے اخیر میں ایک سیاہ چھوٹے دانے سے اس کی کاشت کی جاتی ہے. چھوٹے چھوٹے جیسے سیب کا دانہ ہوتا ہے، سیب میں بھی دانہ ہوتا ہے نا، ایسے اس کے اندر بھی چھوٹے چھوٹے کالے دانے ہوتے ہیں. اسی کو زمین میں ڈالتے ہیں تو وہ کیا ہے؟ اگتا ہے. بذر کی جمع بذور. بذر کا معنی ہوتا ہے بیج کے، تخم کے، دانے کے. اور بذر صغیر اسود. اسود کا معنی کالا، ایک سیاہ چھوٹی بیج سے. ینشق فی بطن الارض. انشق ینشق، یہ انفعال سے ہے. انشقق ینشقق. ینشقق جو کہ حرف ایک جنس کے جمع، دونوں متحرک پہلے کو ساکن کرے زبان کیا، ینشق ہو گیا. ینشق فی بطن الارض جو زمین کی تہ کے اندر، زمین کی پیٹ سے بنا زمین کی تہ کے اندر. بطن کا معنی پیٹ ہوتا ہے، مراد تہ، جو زمین کی تہ میں چاک ہوتا ہے. ظاہر سی بات ہے دانہ جب پھٹے گا تو اس کے اندر کیا نکلے گی؟ آنکھ نکلے گی، کھوپڑ نکلے گی. وَتَنْبُتُ مِنْهُ سَاقٌ دَقِيقَةٌ خَضْرَاء. نون بیت نبت ينبت تنبت بالدهن والصبغ للآكلين. تنبت معنی اگتا ہے. منہ ساقن، ساق کی جمع سیقان. ساق بولتے ہیں پنڈلی کو. یہاں پر مراد جو ہے وہی تنا ہے. وتنبت منہ، منہ میں حکم مطلب وہی بیج، اس کالے چھوٹے بیج سے اگتا ہے. کیا اگتا ہے؟ ساقن دقیقتن، ایک باریک تنا. بہت باریک پہلے نکلتا ہے نا. گیہوں دیکھا ہے؟ گیہوں کو جب زمین میں ڈالتے ہیں تو اس سے باریک نکلتا ہے. چنا دیکھو کہ بھگا دو کبھی کبھی تو اس میں بھی آنکھ نکلتی ہے. سمجھ میں آ گئی بات؟ تنبت من ساقن دقیقتن خضراء، اسے ایک ہرا باریک تنا اگتا ہے. فتکبر هذه الساق قلیلا قلیلا، تو یہ تنا تھوڑا تھوڑا بڑھتا ہے، بڑا ہوتا ہے. دھیرے دھیرے بڑھتا ہے نا تھوڑا تھوڑا، تو یہ تنا تھوڑا تھوڑا بڑا ہوتا ہے. سمجھ گئے؟ حتی تکون شجرۃ طولها اکثر من متر. حتی تکون شجرۃ، یہاں تک کہ وہ ایک درخت ہو جاتا ہے جس کی لمبائی 1 میٹر سے زیادہ ہوتی ہے. ایک درخت ہو جاتا ہے جس کی لمبائی 1 میٹر سے زیادہ ہوتی ہے. بعض اس سے بھی بڑے ہوتے ہیں. وفي أواخر الربيع يظهر في غصون هذه الشجرة نور أصفر. اواخر الربیع، موسم ربیع، موسم بہار کے اخیر میں یظہر ظاہر ہوتا ہے. فی غصون، غصن کی جمع غصون، کل پڑھا تھا. فی غصون هذه الشجرة،
اور موسم ربیع کے اخیر میں اس درخت کی شاخوں میں ظاہر ہوتی ہے. کیا ظاہر ہوتی ہے؟ فاعل آگے ہے. نور اسفر. نور کا معنی کلی کے، اور اسفر بھی آ گیا. اسفدوں کے وزن پر پیلا، ایلو، ایک پیلی کلی. نہیں سمجھ میں آگے بات؟ موسم بہار کے اخیر میں اس درخت کی شاخوں میں ایک پیلی کلی ظاہر ہوتی. سمجھئے؟ لا صغیر ولا کبیر، جو نہ چھوٹی ہوتی ہے اور نہ بڑی. ثم يتكور من اسفلہ، يتكور من اسفلہ. اصل میں انہوں نے لکھا ہے کلی نکلنا، اور بولتے ہیں وہ پیش بننا. کیا بننا؟ پیش لپٹتی ہے. پھر اس کے نیچے سے جو ہے، بعض میں آ گئی، نیچے سے پہلے اوپر کلی نکلتی ہے، پھر اس کے نیچے دیکھو گے ایک پیش بنتی ہے. کیا بنتی ہے؟ جسے ماما لپیٹتے ہو نا، تو ایسے وہ ایک پیش بنتی ہے. کیا بنتی ہے؟ پھر اس کے نیچے سے ایک پیش بنتی ہے. فَيَتَكَوَّنُ مِنْهُ الشَّيْءُ كَاللَّوْزِ. تکون کا معنی بننا، تو اس سے ایک چیز بنتی ہے. کیا بنتی ہے؟ ایک چیز بنتی ہے. لوز کا معنی ہوتا ہے بادام کے، تو اس سے ایک چیز بنتی ہے. کاللوز، بادام کی طرح، یعنی بادام کی فی شکل، بادام کی شکل کی طرح ایک چیز بنتی ہے. وَبَعْدَ زَمَنٍ يَسْقُطُ وَرَقُ اللَّوْزِ، اور ایک زمانے کے بعد بادام کا جو پتا ہوتا ہے وہ گر جاتا ہے. بادام کا کلر اور اس کا کلر سیم ہوتا ہے. سمجھ رہے ہو نا؟ ایک زمانے کے بعد بادام کا جو پتا ہوتا ہے وہ گر جاتا ہے. وَيَكْبَرُ اللَّوْزُ كَثِيرًا، اور بادام بڑا ہوتا ہے. کثیراً، خوب بڑا ہوتا ہے، اتنا بڑا ہو جاتا ہے جیسے آلو ہوتا ہے نا. حتی یدرکا، یہاں تک کہ وہ پک جاتا ہے. کیا ہو جاتا ہے؟ پک جاتا ہے. فَيَتَفَتَّحَ فِي فَصْلِ الصَّيْفِ. تفتح کا معنی کھلنے کے، تو گرمی کے موسم میں یہ کھل جاتا ہے. گرمی کے موسم میں کھل جاتا ہے. وَيَظْهَرُ مِنْهُ شَيْءٌ أَبْيَضُ، اور اس سے ایک سفید چیز ظاہر ہوتی ہے. کیا چیز؟ ظاہر سی بات ہے کہ اس کے اندر روئی سفید ہوتی ہے. وہ جب وہی کھلتا ہے تو اس سے ایک سفید چیز کیا ہوتی ہے؟ ظاہر ہوتی ہے نا. فیہ بذور سودا، بدر کی جمع بذور، بدر کی جمع، اور اسود کی مؤنث سودا، جس میں کالی بیجیں ہوتی ہیں. روئی کے اندر سیمر عمر دیکھا ہے؟ سب جنت سے آئے ہیں سب، تو اس کے اندر کالی بیجیں ہوتی ہیں. جہاں ایک کھیتی ہوتی ہے تو اس کے اندر وہ لگتا ہے، پھل توڑتے ہیں، توڑنے کے بعد اس کو پھوڑتے ہیں، پھوڑنے کے بعد اس کو جھاڑتے ہیں، دانہ نکالتے ہیں، روئی کو الگ کرتے ہیں. سب محنت سے بہت کرنی پڑتی ہے. سمجھ رہے ہیں نا؟ یظہر منہ شیء ابیض، اس سے ایک سفید چیز ظاہر ہوتی ہے جس میں سیاہ بیجیں ہوتی ہیں. یبقی مدۃ علی الشجرہ، جو ایک زمانے تک درخت کے اوپر باقی رہتا ہے. ایک زمانے تک درخت پر باقی رہتا ہے. حتی یجف، حتی جفاف کا معنی خشک ہونا. جفا یجف، جفا یہاں تک کہ خشک ہو جاتا ہے. ماؤہ، اس کا پانی، یہاں تک کہ اس کا پانی کیا ہو جاتا ہے؟ خشک ہو جاتا ہے. وَيَسْمَرَّ اللَّوْزُ، اسمرّ یسمر، اسمرار، اسمرّ یسمر، اسمرار. احمرّ یحمر، احمرار. بعد فی الحال ایک مصدر پڑا ہوگا. یسمرّ اللوز، اب وہ کشمشی رنگ کا ہو جاتا ہے بادام.
اب وہ کشمشی رنگ کیا کہیں، کشمشی رنگ کہیں یا جو پہنے ہیں کپڑا ایک کلر ہے نا، اسی سے ملتا جلتا وہ ہوتا ہے پاس میں۔ فَيَذْهَبُ الْفَلَّاحُونَ تو کسان لوگ جاتے ہیں کس لیے، لِجَمْعِ الْقُطْنِ الْأَبْيَضِ سفید روئی کو اکٹھا کرنے کے لیے، اسی کو لوگ کپاس بولتے ہیں، کوئی لوگ کاپس بولتے ہیں کیا بولتے ہیں، کپاس، کوئی کاپس کہتا ہے، سفید روئی اکٹھا کرنے کے لیے۔ وَوَضْعِهِ فِي الْغَرَائِرِ غرارہ کی جمع غرائر، وَوَضْعِهِ فِي الْغَرَائِرِ اور بوروں میں تھیلوں میں اس کو رکھنے کے لیے۔ بات ذہن میں آ رہی